بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہارون علیہ السلام کو وہ کمزور سمجھتے تھے، تو ان کی بات صحیح تھی، مگر ماننے کے لیے قوم کے لوگ تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے اور نہیں کہیں گے تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ امام قرطبی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ قوم کا جواب سن کر ہارون علیہ السلام 12,000 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گئے، لیکن اس پر بعض علماء نے رد لکھا ہے کہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے اور یہ روایت درست معلوم نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی تعداد اگر ان کے پاس تھی تو پھر تو زبردستی بھی وہ روک لیتے، تو یہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا ہے، قریب ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے، تو حتی یرجع الینا موسیٰ۔ یہاں پر امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے اور منکرات کرے تو ان سے پہلوت ہی کرنی چاہیے، ان سے الگ رہنا چاہیے، اور اگر ان کو منکرات سے نہیں روکا اور ان منکرات پر تم راضی رہے تو تمہارا حکم بھی وہی ہے جو ان کا ہے۔ اس لیے منکرات کو حتی الوسع روکنا چاہیے۔ اس کے بعد امام قرطبی نے امام ابو بکر طرطوشی کا ایک سوال اور جواب نقل کیا ہے کہ ان سے صوفیاء کے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہاں امام قرطبی کی ہی عبارت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر طرطوشی سے صوفیاء کے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا کہ بعض صوفیاء وہ ہیں جو اجتماعی طور پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر ایسے کرتے ہیں کہ اس میں ڈول بھی بجاتے ہیں، رقص بھی کرتے ہیں، اور وجد میں آ کر بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، اور پھر کچھ اشعار بھی نقل کیے ہیں کہ وہ اشعار پڑھتے ہیں۔ گویا ذکر کی ایک کیفیت اجتماعی بنائی ہے، اور اس میں یہ ساری خرافات بھی موجود ہیں، اور اس کو وہ مذہب الصوفیہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کا مذہب ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو امام قرطبی نے کہا ہے کہ علامہ طرطوشی نے یہ جواب دیا ہے، یہ طرطوشی کا جواب ہے جس کو اس آیت کے ذیل میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ امام قرطبی بڑے مستند مفسر ہیں، کہتے ہیں مذہب الصوفیت بطالۃ و جہالۃ و ضلالۃ، صوفیہ کا یہ مذہب اور یہ طریقہ لہوا ہے، بیہودہ ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ وَمَا الْإِسْلَامُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ، اور اسلام نہیں ہے مگر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وَأَمَّا الرَّقْصُ وَالتَّوَاجُدُ فَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ أَصْحَابُ السَّامِرِيِّ، اور یہ جو رقص ہے اور یہ جو وجد ہے اس کا ایجاد کرنے والا سب سے پہلے سامری تھا۔ لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوالیہ ویتواجدون
فہو دین الکفار وعباد العجل، یہ کافروں کا مشرکوں کا دین ہے۔ یہ طرطوشی کے الفاظ ہیں جو میں سنا رہا ہوں اس تفسیر قرطبی سے۔ وَأَمَّا الْقَضِيبُ فَأَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهُ الزَّنَادِقَةُ يَشْغَلُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ جو لکڑیاں لے کر ڈول بجاتے ہیں یہ اصل میں قرآن اور اللہ کی کتاب سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے زنادقہ کی ایجاد ہے، زندیقوں کی، جو دین میں غلط عقیدہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ مِنَ الْوَقَارِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور صحابہ وقار کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ وہاں تو یہ وقار تھا، یہ سنجیدگی تھی۔ لہٰذا پھر آگے لکھا ہے کہ بادشاہ وقت کو اور اس کے نائبین کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے اور اس قسم کے لوگوں کی کسی طرح معاونت نہ کریں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ھذا مذہب مالک و ابی حنیفہ و الشافعی و احمد بن حنبل و غیرہم من ائمۃ المسلمین، یہ ان اکابر اور عظیم ائمہ کی تحقیق اور ان کی رائے بھی ہے، اور اس کے مطابق یہ سب کچھ خرافات ہے۔ تو یہ وضاحت یہاں جو طرطوشی کے حوالے سے امام قرطبی نے کی ہے یہ بہت ہی اہم حوالہ ہے۔ جی انہی آیات کے ذیل میں طرطوشی کا یہ سوال اور جواب نقل کیا ہے، اور میں نے تفسیر قرطبی ہی سے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 213 جو کہ مکتبہ رشیدیہ سے چھپی ہوئی ہے اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے ہارون، ما منعک کس چیز نے تجھے روکا، اذ رأیتہم جب آپ نے انہیں دیکھا، ضلوا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، جب وہ گمراہی کا ایک کام کر رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ کون سی چیز تھی جو مانے بنی؟ اللہ تتبعنی، اللہ تتبعن، کیا آپ نے میری اتباع نہیں کی؟ کیا وجہ بنی کہ آپ نے اتباع نہیں کی؟ یہاں علماء نحو کہتے ہیں کہ یہ لا زائد ہے، یعنی ایو شیء منعک من ان تتبعن، مگر عربیت میں یہ انداز ہے استعمال کا، اس طرح استعمال ہوتا ہے، یا الا اللہ تتبعن۔ علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ نہیں، لا زائد نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ ما منعک مجانبتہم وسول لک اللہ تتبعن۔ بہرحال مطلب یہ کہ ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم کے لوگوں نے جب گمراہی کی تو آپ نے میری پیروی کیوں نہیں کی؟ میری پیروی کیوں نہیں کی کہ دو مطلب، ایک مطلب یہ کہ آپ میرے پاس میرے پیچھے آ جاتے کوہ طور پہ اور مجھے اطلاع دے دیتے تو میں ان کے پاس آتا اور ان کو روکتا، تو بروقت ان کو روک لیتا۔ تو اللہ تتبعن، آپ میرے پیچھے وہاں میقات پہ کیوں نہیں آئے تاکہ آپ مجھے اطلاع دیتے اور میں حاضر ہو جاتا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ نے میری اتباع اور پیروی کیوں نہیں کی؟ میرا طریقہ تو یہ تھا کہ میں ان کو سختی کے ساتھ روکتا، جس طرح کہ ابھی روک رہا ہوں، تو آپ نے میری طرح میری اتباع اور پیروی میں سختی کیوں نہیں کی؟ لڑے کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی؟
یہ ہے اللہ تتبعان، یعنی میری طرح کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ پوچھا اس سے۔ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی، کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کون سا حکم؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں ہے کہ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تم میرے جانشین بن جاؤ، قوم کے لوگوں کی اصلاح کرتے رہو اور مفسدین کی اتباع نہ کرو۔ تو کیا میرے اس حکم کی تم نے مخالفت کی؟ افعصیت امری، کیا آپ نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی؟ قال، ہارون علیہ السلام کہنے لگے، یا ابن امّا، اے ماں کے بیٹے۔ یہ شفقت کے لیے یا ابن امّا کہا، ورنہ تو ماں اور باپ دونوں شریک بھائی تھے، مگر ماں شریک بھائی کہنا، یا ابن امّا اس مقام میں کہنا برائے شفقت۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑنا میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو۔ انی خشیت، بے شک میں ڈرتا تھا، ان تقولا، کہ آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے جدائی ڈال دی، تفریق پیدا کر دی، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے آئے غصے میں تھے تو اپنے بھائی کی داڑھی کو اور سر کو پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ اس خیال سے کہ شاید ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور انہوں نے یہ ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ قوم کے لوگوں کو روکا نہیں یا روکنے میں سستی کی۔ تو ہارون علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میری داڑھی چھوڑ دے، شفقت سے جواب دیا، پہلے میری بات سن، میں نے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی، میں نے دعوت پوری طرح پیش کی ہے اور ان کو شرک سے روکا تھا، لیکن قوم کے لوگوں نے میری بات مانی نہیں۔ اب دو صورتیں ہو سکتی تھیں، یہ ہو سکتا تھا کہ میں آپ کے پیچھے آتا، تو آپ کے پیچھے آنے سے قوم پیچھے بغیر کسی نگران کے اور ذمہ دار کے اور جانشین کے قوم یوں رہ جاتی، اور جب آپ کو واپس لے کر آتا تو آپ کہتے کہ آپ کو میں نے کہا تھا میرے جانشین بن جاؤ، تو میرے پیچھے آ گئے، تو قوم کے لوگوں نے پیچھے شرک شروع کر دیا اور ان میں تفرقہ پیدا ہو گیا، وہاں انتشار پھیل گیا۔ تو آپ کے پیچھے اس لیے نہیں آیا تاکہ میں برابر اصلاح جاری رکھوں اور آپ کے آنے کے انتظار میں رہوں، ورنہ پھر آپ کہتے کہ قوم کے لوگوں کو تو پیچھے آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا اور ان میں انتشار پھیلا دیا۔ اگر آپ میرے پیچھے نہ آتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، یہ پھر آپ کا کہنا ہوتا، اور آپ کہتے کہ آپ نے میری بات کا لحاظ ہی نہیں کیا کہ میں نے کہا تھا میرے جانشین بن جاؤ اور اصلاح کرتے رہو، اور تم میرے پیچھے آئے، نہ جانشین بنے اور نہ اصلاح کی۔ اور اگر میں آپ کی طرح سختی کرتا، اللہ تتبعن کا اگر یہ معنی ہو جائے کہ میری طرح سختی کیوں نہ کی، تو آپ کی اپنی ایک وجاہت اور حیثیت تھی، اس حیثیت میں آپ نے سختی کی تو سب نے آپ کی بات مان لی۔ میں نے بھی سختی کی حد تک کوشش کی، مگر مزید میں سختی کر کے اگر سختی کرتا تو قریب تھا کہ لوگ مجھے قتل کرتے اور دو گروہ بن جاتے، کچھ میری بات مانتے کچھ نہ مانتے، اور یوں ایک گروہ بندی ہو جاتی اور اجتماعیت پارا پارا ہو جاتا۔ تو برابر اصلاح کرتے کرتے میں نے سلامتی اس میں سمجھی کہ میں تھوڑا آپ کا انتظار کروں، آپ آنے والے ہی ہوں گے، جب آپ آئیں گے تو سب پوری اجتماعیت میں ایک ساتھ ہوں گے اور خود ہی آپ ان سے نمٹ لیں گے۔
تو آپ کے پیچھے آنے میں اور آپ کی طرح سختی کرنے اور لڑنے میں چونکہ تفرقہ کا خطرہ تھا تو میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے درمیان اجتہادی اختلاف ہے۔ اجتہادی اختلاف کا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہارون علیہ السلام کو یہ وحی آتی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جاؤ تو پھر وہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر چلے جاتے، یا وحی آتی کہ تم لڑو تو پھر وہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر لڑتے، لیکن وحی تو ان کے پاس نہیں آئی، تو انہوں نے اجتہاد اور غور و فکر سے انتظام کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ یہ انہوں نے سستی کی ہوگی اور غلطی کی ہوگی، تو غصہ تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے قوم نے کیسے شرک کیا، تو ان کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور ہارون علیہ السلام کا اجتہاد اس باب میں درست تھا، مگر دونوں جانب میں کوئی وحی کی مخالفت نہیں ہوئی، بلکہ اپنی اجتہاد اور اپنے اس فہم کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا یہ وقتی طور پر ایک اختلاف ہوا۔ لیکن جب ہارون علیہ السلام نے اپنی بات کی وضاحت کر دی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذہن صاف ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ ان کی بات صحیح ہے اور ان کا عذر معقول ہے۔ تو وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اس کا ایک معنی یہ ہے یعنی آپ نے میری بات کا اور میری نصیحت کا لحاظ نہیں کیا، جو نصیحت میں نے کی تھی کہ وَأَصْلِحْ اُخْلُفْنِي اور اصلح، اور ایک معنی یہ ہے کہ اگر پھر میں آپ سے وضاحت کرتا بھی تو وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، آپ میرا عذر نہ مانتے اور میری بات پھر آپ نہ سنتے کہ میں کن حالات میں آپ کے پیچھے آیا ہوں، یہ بھی اس کا معنی ہوا ہے۔ یہاں فرقت کا لفظ ہے، اور فرقت کا لفظ فرقہ سے ہے، تفریق سے ہے، جدائی اور تفریق۔ یہاں یہ ایک بات مختصر سی اس کی وضاحت، اگرچہ یہ مقام سے اتنی زیادہ مناسبت نہیں رکھتا، لیکن عربی میں تفرق اور تفریق اور فرقہ کا معنی ہے جدائی اور فصل اور فرق اور الگ کرنا، اور لفظ فرقہ عربی لغت کے اندر کہتے ہیں طائفۃ من الناس کو، لوگوں کے ایک گروہ کو فرقہ کہتے ہیں، لیکن اصطلاح فقہا میں اور اصطلاحی طور پر فرقہ اس جماعت اور اس گروہ کو کہتے ہیں جو اعتقادی بنیاد پر بنے، جن کا کوئی ایک متعین عقیدہ ہو، اس متعین عقیدے کی بنا پر کوئی جماعت بنے تو اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں 72 فرقے بنے اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، جن میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی فرقے جہنمی ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے اس کو مختلف الفاظ میں مختلف سندوں کے ساتھ مختلف محدثین نے نقل کیا ہے، بعض سندیں ضعیف بھی ہے اور بعض سندیں حسن درجے کی بھی ہے اور بعض سندیں اس کی صحیح درجے کی بھی ہے۔ یہ روایت سنن ابو داود میں نقل کی گئی ہے، کتاب السنہ باب شرح السنہ، اور ترمذی میں کتاب الایمان باب افتراق الامہ میں بھی نقل ہوئی ہے، اور المقاصد الحسنہ میں حافظ سخاوی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 15 صحابہ سے اسانید کثیرہ کے ساتھ نقل ہے۔ مگر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اسلام میں اور اس امت میں
ایسے لوگ اور ایسی جماعتیں پیدا ہوگی جو جماعتیں قرآن اور سنت اور امت کے اجماعی عقائد سے نکلیں گے اور آؤٹ ہوں گے، اس کو کہتے ہیں فرقہ۔ ایک اعتقادی موقف اہل السنت والجماعہ کا ہے، یعنی جو قرآن اور سنت کو اپنا ماخذ مانتے ہیں اور جن مسائل پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے ان اجماعی مسائل میں انحراف نہیں کرتے، اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ لفظ فرقہ تو جماعت کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک نجات پانے والا ایک فرقہ ہے، مگر جس فرقواریت کی مذمت احادیث میں بیان کی گئی ہے اس فرقواریت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی قرآن اور سنت اور اجماعی عقائد سے نکلنا، اجماعی عقائد سے باہر نکلنا، یہ سبب ہے گمراہی کا۔ لہذا فرقۃ الشافعیہ اور فرقۃ المالکیہ اور فرقۃ الحنفیہ اور فرقۃ الحنبلیہ یہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو فرقہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ فروعی مسائل میں، احکامات میں، حلال حرام میں قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر جو مسائل اختلافیہ امت کے اندر چلے آئے ہیں اس کی بنا پر کوئی فرقہ نہیں بنتا ہے۔ فرقہ تب بنتا ہے جب امت کے اجماعی مسائل، اتفاقی مسائل میں اور جن پر تمام صحابہ نے اجماع کیا ہے اور جن مسائل کا تعلق عقائد سے ہے ان مسائل میں کوئی انحراف کرتا ہے اور کوئی دوسری رائے اختیار کرتا ہے تو وہ جا کر پھر فرقہ بنتا ہے اور اس فرقواریت کی مذمت کی گئی ہے۔ اس بارے میں ایک کتاب ہے علامہ عبد القاہر کی، الفرق بین الفرق، اور اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ لم یرد بالفرق المذمومۃ المختلفین فی فروع الفقہ من ابواب الحلال والحرام، جو لوگ فقہی مسائل میں حلال و حرام میں اختلاف کرتے ہیں وہ مراد اس حدیث میں نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِالذَّمِّ مَنْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَقِّ فِي أُصُولِ التَّوْحِيدِ وَفِي تَقْدِيرِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وفی شروط النبوت والرسالت وفی موالات الصحابت، جو لوگ اعتقادی مسائل میں، توحید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، وعد اور وعید میں، مسئلہ تقدیر میں، جن مسائل پر صحابہ کا اجماع ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرقے بنتے ہیں۔ معتزلہ فرقہ ہے، مرجئہ فرقہ ہے، خوارج فرقہ ہے، شیعہ فرقہ ہے۔ یہ لوگ چونکہ صحابہ کی محبت اور صحابہ کے اجماعی مسائل سے منحرف ہیں اور ان مسائل میں اختلاف کرتے ہیں جن مسائل میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اعتقادی موقف میں یہ دوسری جانب پہ جا رہے ہیں، تو یہ فرقے ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ پھر ہر گمراہ کافر بھی نہیں ہوتا، جو لوگ ضروریات دین سے انکار کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، لیکن جو چند مسائل میں یا کسی ایک آدھ مسئلے میں وہ اجماعی عقائد سے منحرف ہوتے ہیں وہ پھر اگرچہ کافر نہیں ہوتے مگر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو گمراہ اور کافر کے اندر یہ فرق ہے کہ گمراہ کا لفظ عام ہے اور کافر تو خاص ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کا اختلاف کسی ایسے مسئلے میں ہے جس مسئلے میں دور صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا، یا ان کا اختلاف کسی فروعی مسئلے میں ہے، عقیدے کے مسئلے میں نہیں ہے، یا ان کا اختلاف کسی قرآن کی آیت یا حدیث کے فہم کی وجہ سے ہے، صحابہ اور تابعین نے مختلف تعبیرات پیش کی ہیں، ان تعبیرات کے فہم میں اختلاف، یا ان کا اختلاف انتظامی اور تدبیری اختلاف ہے، تو اس قسم کے اختلافات سے فرقہ نہیں بنتا ہے۔
اصطلاحی فرقہ نہیں بنتا ہے۔ اور یہ تمام لوگ باوجود اس تنظیمی اور تدبیری اور فقہی اختلاف کے باوجود سب مل کر ایک اہل السنت والجماعہ ہے، ایک ہی سواد اعظم ہے اور ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان اگر اس اصول کو فالو کرتے ہیں کہیں بھی کہ قرآن اور سنت میرا ماخذ ہے اور اجماعی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں کروں گا، تو بس وہ اہل السنت والجماعہ کے اندر داخل ہے، چاہے وہ شافعی ہے یا مالکی ہے یا اہل الحدیث ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی نام سے یاد کیے جاتے ہوں، یا وہ دعوتی تنظیمیں جو کہ مختلف نہج پہ، مختلف ملکوں میں، مختلف طریقے پہ وہ مختلف ایشوز لے کر دین کے کسی ایک بات پہ یا زیادہ باتوں پہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، وہ سب مل کر ایک اہل السنت والجماعہ۔ ان سب کو الگ الگ نام لے کر، ہر تنظیم کا نام لے کر یا ہر مسلک کا نام لے کر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، ہم کس کے پیچھے جائیں، یہ در حقیقت جاہل لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اس میں فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں، یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ سب اہل السنت والجماعہ ہیں، یہ سب ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اس میں جہاں پر بھی آپ کسی کی تقوی اور للہیت اور قرآن و سنت کے دلائل پر مطمئن ہیں جبکہ وہ اجماعی مسائل میں منحرف نہیں ہے، تو آپ اس کی اگر رائے کو ترجیح دے کر اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ فرقہ ناجیہ میں۔ ان تمام لوگوں کی آپس میں الفت و محبت اور وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ فروعی مسائل میں اس اختلاف کو ختم کرنا ہمارا ٹاسک ہے ہی نہیں، یہ ہمارا مشن ہی نہیں۔ کوئی رفع دین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی آمین زور سے پڑھے گا، کوئی آہستہ پڑھے گا۔ بعض مسائل وہ ہیں جن میں تعبیرات کا اختلاف ہے، بظاہر اختلاف بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کام لیں تو آپ کا اور ان کا موقف ایک ہے۔ جتنے بھی ائمہ دین کا اگر اختلاف ہے، یہ سب اختلاف حدیثوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ان سب میں سے کسی کو بھی اگر یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا منشا یہ ہے تو وہ اس طرف پلٹیں گے اور اسی طرف رجوع کر لیں گے۔ لیکن ہر امام یا ہر دین کا بڑا عالم اور معلم یہ تحقیق سے سمجھتا ہے کہ ان احادیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، تو اس فہم کی بنا پر، اس فہم حدیث کی بنا پر وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کا صحیح فہم اور منشأ رسول اصل میں یہ ہے، تو وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ مگر یہ دونوں بھی اور یہ سب اس نقطے پہ متحد ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور منشا پر عمل کرنا۔ اگر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنفس نفیس موجود ہوں اور سامنے ہی آپ کا کوئی عمل کوئی دیکھے اور اس پر عمل کرے تو وہ اس پر فرض ہے۔ بعد میں تعبیرات پیدا ہوئی کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ تعبیرات جو پیدا ہوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا ہم تک پہنچنے میں درمیان میں بڑے واسطے ہیں، جس میں بہت ہی تحقیق اور گہرائی کی اور فقاہت کی ضرورت ہے، اور یہ فقاہت ہر ہیرا خیرا کو حاصل بھی نہیں ہے۔ تو جو ان احادیث اور ان آیات کو سامنے رکھ کر تحقیق کر کے نئے اور جدید مسائل میں اصولی طور پر ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں، وہ امت کے محسن ہیں، وہ فرقہ نہیں بن رہا۔ اگر اس میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف بھی اس دین کی جامعیت اور اس کی وسعت کی دلیل ہے۔ یہ اختلاف رہنا چاہیے، یہ ہوگا، یہ کبھی ختم ہوا بھی نہیں اور نہ ہوگا، اور یہ اختلاف دور صحابہ سے رہا اور قیامت تک رہے گا۔ اس میں فرقہ تب بنتا ہے جب اس قسم کے فروعی اور تنظیمی اختلاف کو کوئی شخص عداوت کا، بغض کا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ذریعہ اور سبب بناتا ہے، ورنہ
جس کو جہاں پہ بھی دین کا کام کرنا ہے وہ دین کا کام کریں، لیکن ایک تعبیر قرآن و سنت کی کسی عقیدے میں، کسی آیت میں وہ ہو جس پر تمام صحابہ متفق ہیں، آپ اس تعبیر کو یکسر کاٹ کر ایک نئی تعبیر اور نئی چیز لا کر آپ پیش کریں گے تو وہ ایک تجدد ہوگا، وہ ایک گمراہی ہوگی۔ ورنہ اگر کسی صحابی کی رائے، کسی تابعی کی رائے اور کچھ اقوال میں ائمہ دین کی تحقیقات میں آراء آپ کو ملتی ہیں کہ جس کے بیس پر کچھ روایات اور کچھ احادیث موجود ہیں اور آپ اس میں سے کسی رائے کو ترجیح دے کر اپناتے ہیں تو آپ کم از کم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی رائے راجح نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گمراہ ہیں۔ اور اختلافی مسائل میں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ میں جس رائے کو راجح سمجھتا ہوں شاید میری رائے غلط ہو اور دوسری رائے صحیح ہو، لیکن میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں اور اس کو راجح نہیں سمجھتا۔ اتفاقی مسئلے میں، اجماعی مسئلے میں تو اختلاف کرنا سبب گمراہی کا ہے، مگر اگر اجماعی مسئلہ نہیں اور اختلافی ہے تو اس کو اتفاقی بنا دینا اور اس میں کسی قسم کا اختلاف گوارا نہ کر لینا یہ بھی نادانی ہے۔ تو ایک فرقواریت تو واقعی بنتی ہے وہ اس صورت میں جب کوئی اجماع امت سے ہٹ رہا ہے، لیکن ایک فرقواریت جہالت کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے۔ وہ جہالت سے یہ کہ درمیان میں مسئلہ اختلافی ہے اور میں اور آپ باوجود رائے میں اختلاف کے ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت رکھنے والے ہونے چاہیے، لیکن ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ فرقواریت زبردستی کی فرقواریت ہے جو ہم نے بنا دی، لسانی فرقواریت، نسلی فرقواریت، اور یا کسی اختلافی مسائل میں یا نقطہ نظر میں اختلاف۔ نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور نقطہ نظر کا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، دوسری سے دوسری بات ثابت ہو رہی ہے، اب میں ترجیح کس طرح دوں، ان میں تطبیق کیسے کروں، یہ معلوم کروں کہ کون سا منسوخ ہے کون سا ناسخ ہے، یہ ترجیح کی کیا بنیاد رکھوں کہ میں ترجیح دے دوں، اور یہ کہ ان روایات میں تطبیق کیسی کروں، اور سند کی حیثیت کیا ہے۔ ہم لوگ تو نہ سند جانتے ہیں، نہ ترجیح جانتے ہیں، نہ نسخ جانتے ہیں، بلکہ ہم تو کسی عبارت کا، کسی حدیث کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے فتوے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرقواریت ہے۔ اختلافی مسائل میں نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تعبیرات دین ہم تک جو پہنچا ہے، جن ذرائع سے پہنچا ہے، ان میں ماخذات کیا کیا ہیں اور کس کس کیٹیگری اور درجے کے ہیں، اور ان میں سے کس دلیل سے کس درجے والی بات ثابت ہو سکتی ہے، یہ ایک بہت ہی قابل تحقیق چیز ہے جس پر علماء، فقہاء اور محدثین نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کو علماء راسخین سے اور ان ائمہ دین سے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ معلمین دین اور ائمہ دین کا مقام کسی شارع کا مقام نہیں ہے کہ مثلا امام ابو حنیفہ نے یا امام شافعی نے یا مالکی نے کوئی دین بنا دیا، حدیث یہ کہتی ہے اور ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، حدیث یہ کہتی ہے اور شافعی نے یہ کہا ہے رحمہم اللہ۔ نہیں، یہ سب ہی احادیث کے پیروکار تھے، لیکن فہم حدیث میں اختلاف ہوا ہے، اور وہ مسائل میں یہ اختلاف دور صحابہ سے ہوا ہے، تو اس بنا پر کوئی فرقہ نہیں بنتا ہے۔ اس لیے ولا تفرقوا والی آیت کی ذیل میں امام قرطبی نے لکھا ہے وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْاخْتِلَافِ فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّ الْاخْتِلَافَ مَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْائْتِلَافُ وَالْجَمْعُ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ مَسَائِلُ الْاجْتِهَادِ کہ لا تفرقو کا یہ معنی نہیں ہے کہ اجتہادی اور فروعی مسائل میں ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات تعبیرات کا اختلاف ہوتا ہے، یہ تو مشہور مثال ہے کہ اگر آپ 6 لکھیں گے تو دوسرے سامنے والے کو وہ 9 نظر آئے گا اور آپ کو 6 نظر آئے گا۔ اگر آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ 9 ہے، یہاں سے دیکھیں تو وہ 6 ہے۔ اس لیے پوری امت کی وحدت اور اتحاد کی کوشش کرنا اس وقت سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔
لوگوں نے مختلف اسلامی تنظیموں کو فرقہ سمجھ لیا، لوگوں نے مختلف مسالک اور تحقیقی آراء کو فرقہ سمجھ لیا۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقوں کا ذکر کیا ہے، ان 72 سے خاص 72 مراد ہے یا کثرت مراد ہے، یہ دو نقطہ نظر ہے محدثین کے۔ اگر خاص مراد ہوں تو ان خاص 72 کے نام بھی محدثین نے بیان کر دیے، معتزلہ، مرجئہ، خوارج، روافض، مختلف جو نام ہیں ان ناموں کے ذیلی مختلف فرقے ہیں۔ اور اگر کثرت مراد ہو تو پھر تو بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ کسی ایک زمانے میں یہ لوگ آئیں گے اور کسی ایک نام سے ہی آئیں گے، بلکہ مختلف نظریات کے مالک لوگ مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے آتے رہیں گے، جن کی تعداد 72 ہوگی۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا تعین اس حدیث میں نہیں کیا گیا، تو ہمیں تعین نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بس وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ لہٰذا جو ان اصول کو مانتا ہے اور جو ان ماخذات سے متفق ہیں، اس کے بعد کبھی ان کی تعبیرات میں غلطی بھی ہو جائے گی۔ بعض عقیدے کی تعبیرات کی سنگین غلطیاں بھی بعض علماء سے ہو جاتی ہیں اور ہو گئی ہیں، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ تعبیر اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے، مگر التزام انہوں نے اس بات کا نہیں کیا ہوتا کہ میں حدیث نہیں مانتا، یا میں قرآن نہیں مانتا، یا میں عقیدہ نہیں مانتا۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ یہ ماخذات سب ایک ہونے چاہیے، جب ماخذات ایک ہیں تو یہ سب اہل سنت والجماعہ ہے۔ باقی اختلافات ہوتے رہیں گے، تعبیرات کے اختلاف ہوں گے، اور کبھی غلطیاں شدید اور فاش ہوگی اور کبھی غلطیاں ہلکی ہوگی، لیکن ان سب میں افہام و تفہیم سے بھی کام لینا چاہیے اور غیروں کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ اور لڑنے جھگڑنے والی بات تو بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، اس سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اتحاد امت کے علمبردار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔